خدا اے خدا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جواب دے دیں۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بہت ہی پیارے بچوں، بہت کم وقت میں ہمیں بہت ضروری بات کرنا ہے، ہم سب سمجھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ جو مہینے میں ہم انٹر ہو گئے وہ مہینے کا نام ہے رجب المرجب۔ پورا نام ہے رجب المرجب۔ وہ ہم کہتے ہیں رجب مہینہ، لیکن رجب المرجب، اور رجب المرجب کے معنی آتے وہ مہینہ جس کو احترام اور عزت آسمان والے اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ ہے رجب المرجب۔ اور یہ مہینے میں ایک دعا کبھی نہیں بھولنے کا، کیونکہ اگر یہ دعا آپ نے پڑھ لی
تو اللہ کی قسم رجب مہینے میں جان مال میں برکت ہوگی، شعبان مہینے میں جان مال میں برکت ہوگی، اور رمضان کے روزے رکھنا آسان ہو جائے گا. بولو سبحان اللہ. کون سی دعا پڑھنے کا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ ایک لائن کی دعا ہے مگر ڈھیر سارے مال، عمر میں برکت، جان میں برکت اور روزے میں آسانی. میرے ساتھ میں سب پڑھیں گے تاکہ سنت ادا ہو جائے. چلو پڑھنا شروع کریں. اللہم، ساتھ میں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. چلو ترجمہ بھی میں کر رہا ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ رجب مہینے میں میری امت کے جان مال عمر میں برکت عطا فرما. بولو آمین. ہمارے نبی نے دوسری دعا مانگی: اللہ شعبان مہینے میں بھی میری امت کے جان مال میں برکت عطا فرما. بولو آمین. اور ہمارے نبی نے تیسری دعا مانگی: میری امت کو آسانی سے رمضان تک پہنچا دے اور روزے رکھنے میں کوئی تکلیف اور مشقت نہ عطا فرما. خیر تو یہ دعا یاد کر لو گے نا انشاءاللہ. میں نے آپ کو پڑھوا دی ہے، گھر میں جا کے بیوی کو پڑھوا دینا. ہاں بولو نا. ہاں ایسا لگتا ہے جیسا بیوی نے دھکے مار کے بھیجے ہو، کچھ بولنا نہ ہو. ایک تو وقت کم ہے اور اوپر سے اس طرح کرتے ہو. اور وہ دیکھو دو سیکیورٹی کیسا میرے سامنے بیٹھے ہیں، حاجی بشیر اور رفیق. اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والے مہمانوں کو بھی قبول فرماوے. بولو آمین. اور یہاں کے علماء کرام کو بھی اللہ بہت بہت قبول فرماوے. اور رفیق بھائی طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ. چلو بہت اچھا. میں اس وقت جو پوائنٹ پر آ رہا ہوں نا، ہمارے نبی کو یہ مہینے میں معراج، بولو کون سا سفر؟ معراج جو ہے نا، معراج ایک زمینی سفر اور ایک آسمانی سفر. ہم لوگ صرف کہتے ہیں معراج کی رات. نہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات میں دو سفر کیے ہیں. ساتھ میں بولو گے، ایک زمین والا اور ایک آسمان. آج میں چاہتا ہوں زمین والے سفر پہ بات کریں، پھر کبھی جمعہ میں آ جانا تو آسمان والے سفر پر بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن زمینی سفر ہم کو نہیں معلوم ہے کیسا ہوا تھا، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا، پڑھو میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. ایک دم شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں ورنہ بہت لمبا واقعہ ہے. واقعتاً اگر معراج پر شروع سے لے کے اخیر تک بات کرنی ہو تو 4-4.5 گھنٹے کی ضرورت رہتی ہے. اس سے زیادہ جو جانتا ہوگا اس کو زیادہ کی ضرورت ہوگی. یہ تو میں اپنی بات کر رہا ہوں، لیکن میں شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت جبرائیل آئے. ساتھ میں بولو، حضرت جبرائیل آئے. اور وہ رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے. بولو ہمارے نبی آرام فرما رہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور 70,000 فرشتوں کو لے کر آئے. اتنی بات برابر سمجھنا، میں بہت پوائنٹ سے پوائنٹ جا رہا ہوں. حضرت جبرائیل آئے اور کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ 70,000 فرشتوں کو لے کر آئے. لیکن جب آئے، پھر بولنا ہمارے نبی اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ آرام کر رہے. اور کوئی آرام کرتا ہو اور رات کا وقت ہو، اس کو نیند میں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں. تو حضرت جبرائیل آئے تو صحیح، اور 70,000 فرشتوں کو بھی لے کر آئے. لیکن اب ہمارے نبی تو آرام فرما رہے تو ڈسٹرب تو کیسے کرے؟ تو حضرت جبرائیل نے سوچا کہ نہیں، ابھی اٹھانا جگانا نہیں ہے. جب جاگیں گے تب جائیں گے. حضرت جبرائیل 70,000 فرشتوں کو لے کر واپس گئے. یعنی یہاں سے وہاں تک چلے گئے اور سب 70,000 فرشتوں کو کہا نہیں، مصطفیٰ کو جگانا نہیں ہے. نیند میں ڈسٹربنس ہوگا نا تو بہت ناراض ہوں گے اور اللہ بھی ناراض ہوں گے. لیکن حضرت جبرائیل وہاں جانے کے بعد پھر پریشان. کیوں پریشان؟ کہ اللہ نے تو فرمایا تھا ابھی جاؤ ابھی لاؤ. بولو ابھی جاؤ ابھی لاؤ. یہ تو لے جانے میں دیر ہو رہی ہے. تو حضرت جبرائیل پھر 70,000 فرشتوں کو لے کر آئے کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے ابھی جاؤ اور ابھی لاؤ. لیکن یہاں آنے کے بعد جب ہمارے نبی کے چہرے کا رعب، دبدبا اور ہمارے نبی کا آرام کرنا، حضرت جبرائیل کی پھر ہمت نہیں ہوئی. تو حضرت جبرائیل بڑے سوچ میں تھے کہ مصطفیٰ کو لے جائے یا
نہ لے جائے، کیونکہ اگر ابھی جگاتے ہیں تو نیند میں ڈسٹرب ہے، اور اگر نہیں جگاتے ہیں تو اللہ کا حکم ہے ابھی جاؤ ابھی لاؤ۔ حضرت جبریل اسی پریشانی میں تھے کہ اللہ کی طرف سے آواز آئی، جبریل پریشان کیوں ہو، کیوں پریشان ہو؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا اللہ پریشانی نہیں تو کیا، کیونکہ اگر جگائے تو ان کی نیند میں ڈسٹربنس ہوگا، اور اگر نہیں جگائے تو آپ کا حکم ٹوٹے گا۔ اللہ نے فرمایا اقبل وقبل قدمئی، جبریل آگے جاؤ اور میرے مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں نا، ان کے تلوے کو چوم لو۔ بھائی تلوے کو کیونکہ آدمی جب سو رہا ہو تو تلوے ایسے ہوں گے نا، ایسے۔ کہا جبریل انسان کی شکل میں آئے ہو، اپنے ہونٹ سے میرے نبی کے تلوے کو، آواز نہیں آ رہی، نبی کے تلوے کو چوم لو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے چوما، جیسے چوما ہمارے نبی کے تلوے کو کہ ہمارے نبی نے فرمایا ماں بالو کا یا جبریل، اٹھ گئے ہمارے نبی، فرمایا ماں بالو کا یا جبریل قبلت قدمیا، جبریل کیا ہوا تم میرے تلوے کو چوم رہے ہو؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا چوم نہیں رہا، اوپر والے کا حکم ہے۔ بولو سبحان اللہ، بولو کس کا حکم ہے؟ اور پھر حضرت جبریل نے فرمایا بہت لمبے سفر پہ جانا ہے، ایک زمین کا اور آسمان کا، اور آج اللہ سے راتوں رات ملاقات ہونے والی۔ سچ بتاؤ ہمارے نبی کو اللہ سے کتنی محبت ہوگی، فوراً کہا چلو 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 اتنی اچھی ملاقات کے لیے۔ حضرت جبریل نے فرمایا نہیں، اللہ نے سب روک دیا ہے، وقت کو روک دیا ہے۔ آج چاند اپنے کام نہیں کرے گا، آج سورج اپنا کام نہیں کرے گا، آج ستارے اپنا کام نہیں کریں گے، آج اللہ نے سب کو روک دیا ہے، کوئی فرشتہ کام نہیں کرے گا، آج رات اللہ کا حکم ہے، سب ایک ہی کام کریں گے، میرے مصطفیٰ کا دیدار کرتے رہیں گے۔ بولو سبحان اللہ، اس لیے آج کوئی کام نہیں کرے گا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا لیکن چلے تو صحیح۔ کہا نہیں اللہ کے رسول، اللہ کا حکم آیا ہے، میں نے آپ کے تلوے کو چوما نا، اللہ کا حکم ہے 70,000 فرشتے آپ کے تلوے کو چومیں گے۔ بولو سبحان اللہ، 70,000 ملکین، حدیث کے الفاظ 70,000 فرشتے۔ اب 70,000 فرشتے تلوہ چومے تو ٹائم تو بہت جائے گا کہ نہیں جائے گا، لیکن ٹائم تو روک دیا گیا ہے۔ 70,000 فرشتوں نے ہمارے نبی کے تلوے کو چوم لیا۔ چلو اب حضرت جبریل نے فرمایا اب سفر، بولو، اب ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، اب سفر شروع ہونے سے پہلے میرا بھی ایک سوال ہے۔ تو ہم حضرت جبریل نے پوچھا آپ کا سوال ہے؟ ہاں، ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل قبلت قدمیا فکیف وجدت، ہمارے نبی کا سوال یہ تھا کہ جبرائیل 70,000 فرشتوں نے تلوے کو چوما اور چلے بھی گئے، لیکن جبرائیل تم نے سب سے پہلے میرے تلوے کو بولا چوما، تم کو لگا کیسے، کیا محسوس ہوا جب تم نے میرے تلوے کو بولو چوما، تو تمہیں محسوس کیا ہوا؟ آہا، سب سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ نہیں ایسا نہیں، پورا مجمع آگے پیچھے سب سبحان، کیونکہ جو جواب حضرت جبرائیل دے رہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے آپ کے تلوے کو چوما، آپ پوچھ رہے ہو کہ مجھے کیسا لگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے میرے اللہ کی قسم، میرے پیدا کرنے والے کی قسم، میں نے جنتوں کو دیکھا، میں نے جنت کے بہاروں کو دیکھا، میں نے جنت کے انواروں کو دیکھا، میں نے جنت کی ہواؤں کو دیکھا، میں نے جنت کی روانی کو دیکھا، میں نے جنت کی نہروں کو دیکھا، میں نے جنت کے فرشتوں کو دیکھا، میں نے جنت کی حوروں کو دیکھا، میں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا، میں نے جنت کے پھولوں کو دیکھا، اللہ کی قسم جو خوشبو آج تک مجھے جنت میں نہ ملی آپ کے تلوے مبارک میں نصیب ہو گئی۔ کیا شان ہوگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہاں خوشبو آ رہی ہے؟ میں اپنا ہاتھ بتا رہا ہوں لیکن خوشبو کہاں آ رہی ہے؟ تلوہ مبارک میں کیا آ رہی ہے؟ کس سے زیادہ خوشبو آ رہی ہے؟ یعنی جنت کی خوشبو نمبر 2، نبی کے تلوے مبارک کی خوشبو نمبر 1۔ اور جب نبی کے تلوے کی خوشبو کا یہ عالم ہے تو نبی کے ہاتھ میں کتنی خوشبو آتی ہوگی؟ حضرت انس فرماتے میں تو کھیلتا تھا، 10 سال کی عمر تھی، میرے نبی گزرتے تھے، انس کیسے ہو، یوں سر پر ہاتھ رکھتے تھے، حضرت انس فرماتے 2 مہینے گزر جاتے تھے، خوشبو میرے سروں سے جاتی نہیں تھی۔ جب تلوے میں خوشبو، جنت کی خوشبو گئی نمبر 2 پہ، ہمارے نبی کے تلوے کی خوشبو گئی نمبر 1 پہ، لیکن جب ہاتھ کا معاملہ آیا تو میں کہتا ہوں اب جنت کی خوشبو گئی نمبر 3 پہ، تلوے کی خوشبو گئی نمبر 2 پہ، اور ہاتھ کی خوشبو آ گئی نمبر۔ لیکن اب پھر ایک سوال ہوتا ہے، جب تلوے میں خوشبو جنت سے زیادہ، ہاتھ میں خوشبو اس سے زیادہ،
تو نبی کے چہرے کی خوشبو کا کیا عالم ہوگا؟ میرے پیارو، نبی کے چہرے کی خوشبو کا کیا عالم ہوگا کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے آج تک ہم کو اس کا ترجمہ نہیں معلوم ہوا کہ میرے نبی کا چہرہ اتنا مبارک تھا، صرف آپ ہنستے تھے تو آپ کے آگے والے دو مبارک دانت سے نور نکلنا شروع ہو جاتا تھا. بولو، اسی کو اللہ نے فرمایا، پڑھو نا، یاسین کے ترجمے بہت سے لوگوں نے نہیں کیے، لیکن جن لوگوں نے کیا، کہا آپ کے وہ دو دانت مبارک کی قسم کہ جب مسکراتے ہو تو بیچ میں سے نور نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو میرے دوستو، اب کہہ دو کہ جنت کی خوشبو گئی نمبر 4، تلوہ نمبر 3، ہاتھ نمبر 2، اور نمبر 1 نبی کا چہرہ. اللہ کی قسم، نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی خوشبو والا اور خوبصورت چہرہ نہیں. یہاں بیٹھے نبی کا چہرہ ہی نہیں پسند آتا. دیکھو کیسا داڑھی اڑا کے بیٹھے. قیامت میں نبی پوچھیں گے کیا خرابی تھی میرے چہرے میں. دیکھو وہ بالی ووڈ والے کا چہرہ پسند آیا، فٹ بال والے کا، کرکٹ والے کا، ہالی ووڈ والے کا. میرے چہرے نے کیا کمی چھوڑی تھی کہ تو نے غیروں کا چہرہ بنایا اور مصطفیٰ کے چہرے سے انکار کر دیا. کیا جواب دیں گے یہ بیٹھے؟ اور وہ بھی بڈھے بڈھے، کم بخت، شوگر، پریشر، ہارٹ کا پرابلم، ایک پاؤں قبر میں، کر کے. شرم کرو تھوڑا. نبی کے چہرے سے، یعنی جو داڑھی نہیں رکھتا نا، وہ زبان سے کچھ نہیں کہتا، دل سے آواز آتی ہے مجھے غیروں کا چہرہ پسند ہے. نہیں پسند ہے تو میرے مصطفیٰ کا چہرہ نہیں پسند ہے. مت کرو میرے پیارو. ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگتا ہوں میرے دوستو. اس وقت کے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں ایمان پر اپنے آپ کو جمانا ہے. اللہ جمنے کی توفیق عطا فرمائے. بولو آمین. خیر، مجھے تو وہ سفر کی بات کرنی تھی نا مولانا. تو نے تو برابر چائے بھی نہیں پلائی میرے کو. خیر، آپ ناراض تو نہیں نا؟ آپ لوگ، میں جو بول رہا ہوں اسے آپ ناراض تو نہیں نا؟ ارے ہاں یا نہ بولو. ناراض تو نہیں نا؟ نہیں نا ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کچھ نہیں، تو چپ چاپ سنتے رہو. چلو اب سفر شروع، جلدی جلدی زمین کا سفر. اچھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، یہ سب معاملہ میں نے آپ کو سنا. اب حضرت جبرائیل نے فرمایا چلے چلے. اب ہم لوگ کیا سمجھتے معلوم؟ کہ ہمارے نبی کعبے میں تھے، وہاں سے سیدھے بیت المقدس، کیونکہ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے. نہیں، اصل میں بیچ میں سب چھپا ہوا ہے جو حدیث پاک میں ملا. ہمارے نبی کیا فرماتے معلوم؟ حضرت جبرائیل آئے اور ایک جانور لے کر آئے. بولو کیا لے کر آئے؟ جس کا نام براق. جس کا نام براق. کہتے وہ ایک چھلانگ لگاتا تھا، جہاں تک ہماری نظر جاتی تھی وہ اس کی پہلی چھلانگ ہوتی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے وہ براق پر میں بھی بیٹھا، میرے مصطفیٰ بھی بیٹھے. سب سے پہلے جبرائیل نے کہا چلو چلنا ہے. تو ہمارے نبی نے پوچھا بھی کہاں چلنا؟ جبرائیل نے کہا جہاں براق لے جائے وہاں چلنا ہے. اب یہ کعبۃ اللہ سے جو چلے ہیں 600 کلومیٹر کا سفر اتنا جلدی طے ہو گیا. ہمارے نبی فرماتے میں پہاڑوں کے بیچ میں آ گیا. تو میں نے جبرائیل کو پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے فرمایا یہ مدینہ منورہ ہے. بولو سبحان. ابھی اس کا نام مدینہ نہیں ہے، ابھی اس کو کوئی مدینہ نہیں جانتا. یہ پہاڑوں والا علاقہ ہے، یہ یثرب ہے. لیکن ایک زمانہ آئے گا آپ یہیں پر آؤ گے اور اس کا نام مدینہ منورہ ہوگا. ہمارے نبی بڑے خوش ہوئے. تو معلوم ہوا کعبے سے پہلا سٹاپ کہاں پر ہوا ہے؟ اور ہمارے نبی نے کہا چلو آگے. حضرت جبرائیل نے فرمایا آگے نہیں، یہاں 2 رکعت پڑھنا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولو کتنی رکعت پڑھی؟ 2 رکعت. پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا بیٹھ جاؤ، سواری پر بیٹھ جاؤ. اور سواری چلی اور ایک لمبے چوڑے علاقے میں جا کر وہ سواری رکی. ہمارے نبی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا مدین، سیکنڈ سٹاپ. بولو کیا؟ مدین. یہ مدین کیا؟ کہا یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی نبوت تھی، یہاں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. ہمارے نبی نے پھر 2 رکعت نماز پڑھی. کتنے سٹاپ ہو گئے؟ 2 سٹاپ. پھر اس کے بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا بیٹھو، اور سیدھے وہ سواری لے گئے ایک اونچے پہاڑ پر. ہمارے نبی جب پہاڑ کی چوٹی پر اترے، کہا جبرائیل یہ پہاڑ کی چوٹی پر؟ کہا یہ کوہ طور ہے، یہیں پر حضرت موسیٰ آیا کرتے تھے اور اللہ سے بات کیا کرتے تھے. بولو سبحان اللہ. یہاں بھی آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. چلو یہ تیسرا سٹاپ. ہمارے نبی نے کتنی رکعت نماز پڑھی؟ پھر حضرت جبرائیل نے کہا بیٹھو. کہا نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا ارے کیوں نہیں، آگے بڑھنا ہے ہمیں. کہا نا یہاں حضرت موسیٰ اللہ سے بات کرتے تھے تو میں بھی اللہ سے بات کروں گا.
جب حضرت موسیٰ یہ چوٹی پر آ کر کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے، اور کلیم اللہ بن گئے تو میں بھی اللہ سے. حضرت جبرائیل نے فرمایا آگے بڑھے، وہ تو صرف بات کرتے تھے، زندگی بھر اللہ کو دیکھا نہیں. آپ کو تو آج آمنے سامنے اللہ کو دیکھنا ہے. بولو سبحان اللہ. جس کو اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرا مصطفیٰ یہ بات والی چھوڑو، بات نہیں، ہمیں تو فیس ٹو فیس آج کس سے ملنا ہے. تو ہمارے نبی پھر براق پر بیٹھ گئے. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر گئے کھلا میدان، وہاں جا کر سٹاپ کیا، چوتھا سٹاپ. اس کا نام پوچھا بیت اللحم. کہا یہاں کیوں لائے؟ کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت مریم کے پیٹ مبارک سے حضرت عیسیٰ بغیر ابا کے پیدا ہوئے. حضرت مریم کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ بغیر. یہاں بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھے، ہمارے نبی نے وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھی. اب سننا، پوائنٹ پر آنا. اب حضرت جبرائیل نے فرمایا آخری سٹاپ پر جانا ہے. وہ کیا ہے؟ تو سیدھے لے گئے بیت المقدس. بولو سبحان اللہ. المسجد الاقصی. دعا کرو اللہ حفاظت فرما دے. مسجد اقصی کی اللہ حفاظت فرما دے. وہاں لے گئے. اچھا وہاں لے گئے، یہ 5واں سٹاپ. تو ہمارے نبی نے فرمایا یہاں بھی 2 رکعت پڑھنا ہوگا، کیونکہ جب میں مدینہ پہنچا تو 2 رکعت نماز، جب مدین پہنچا تو 2 رکعت نماز، جب کوہ طور پر پہنچا تو 2 رکعت نماز، اور جب بیت اللحم میں پہنچا تو 2 رکعت نماز. حضرت جبرائیل کو کہا یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھنا ہوگی، شروع کر دوں؟ جبرائیل نے فرمایا مسجد میں انٹر ہو جاؤ، یہاں پڑھنا نہیں ہے، یہاں پڑھانا ہے. بولو صبح. تو ہمارے نبی نے فرمایا آدھی رات کو کون سی نماز پڑھانا؟ بھئی آدھی رات کو کون سی نماز پڑھانا؟ آدھی رات ہو گئی ہے. حضرت جبرائیل نے کہا مسجد میں چلے. ہمارے نبی فرماتے میرے اللہ کی قسم میں مسجد اقصی بیت المقدس میں انٹر ہوا، پوری مسجد بھری ہوئی، اور جتنے مسجد میں نا سب کے کپڑے سفید. بولو سبحان اللہ. اور سب کے سر پر امامہ کالا. بولو سبحان اللہ. اور اتنے خوبصورت، سب کے چہرے پر داڑھی کالی. بولو داڑھی کالی. اور ایسا پانی ٹپکتا ہے جیسے سب نہا دھو کے ابھی آئے ہو. بولو سبحان. تو ہمارے نبی نے کہا جبرائیل مسجد تو پوری پیک ہے، ہم پیچھے بیٹھ جاوے. تو کہا آپ کو نماز پڑھانا ہے؟ کہا نماز پڑھانا ہے، لیکن سب مجمع کو چیرتے چیرتے تھوڑی جانے کا اچھا نہیں ہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا کوئی مجمع چیرنا نہیں ہے، ابھی اللہ کا حکم آئے گا. اللہ کا حکم آیا، بس آدھے ادھر ہو گئے آدھے ادھر ہو گئے. بولو سبحان اللہ. اور بیچ میں جگہ، بولو بیچ میں جگہ. حضرت جبرائیل نے فرمایا کوئی مجمع کو چیرنا نہیں ہے. جو اللہ آپ کے ہاتھ سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا، کیا وہ اللہ زمین کو نہیں ہٹا سکتا؟ بس آدھے ادھر، اور بولو آدھے. اور ہمارے نبی، اور بہت بڑا مجمع، بہت بڑا مجمع، بہت خوبصورت. ہم تو جمعہ کے دن بھی خوبصورت بن کے نہیں آتے، مسجد کی ٹوپی پہنتے. اور مسجد میں پلاسٹک کا ٹوپلا رکھا ہے نا، ٹھک کر کے پہنا ہے ٹھک. اس کو بولو کہ شادی میں پہن کے جا ٹوپلا. نہ کہا شادی میں تو لوگوں کے سامنے اپنی عزت جائے گی، تو لوگوں کے سامنے عزت جائے گی، اور اللہ کے دربار میں اللہ کے گھر کی عزت نہیں جا رہی ہے. یہاں رومال باندھنے کا ٹھک ٹھک کی بندہ. کون سی نماز؟ جمعہ. کب آئے گا؟ آئندہ جمعہ. بے شرم کہیں کا غدار دھوکے باز، جس محمد کے صدقے روٹی کھاتا ہے اسی محمد کو دھوکہ دیتا ہے. اور جب ہم نے محمد کو دھوکہ دیا نا تو ہمارے بچوں نے ہم کو دھوکہ دیا، ہماری بیوی نے ہم کو دھوکہ دیا، یہ سماج نے ہم کو دھوکہ دیا، یہ سوسائٹی نے دھوکہ دیا. ہم چلائے بہت دھوکہ، لوگ میرا قرضہ نہیں دیتے، لوگ میرا یہ نہیں دیتے. ارے اس نے دھوکہ بعد میں دیا، سب سے پہلے تو نے محمد مصطفیٰ کو دھوکہ دیا ہے. چلو ہم پھر وہ بات پر آوے. ہمارے نبی کہاں پر انٹر ہو رہے؟ مسجد اقصی. آدھے آدھے. اور جیسے ہمارے نبی مسجد اقصی میں انٹر ہوئے نا، ایک آواز آئی، غیب سے آواز آئی، رات کا سناٹا، آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے نبی فرماتے میں بڑھتا گیا، آواز آتی گئی، یہاں تک کہ آواز آئی حی علی الصلاۃ. ہمارے نبی فرماتے جب اذان کا آخری کلمہ آیا، میں مصلی پر تھا اور حضرت جبرائیل مجھے کہتے ابھی پڑھنا نہیں ہے، پڑھانا ہے. تو ہمارے نبی کہتے پڑھانا تو ہے مگر ہے کون یہ سب؟ پڑھا تو دو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی. پھر جبرائیل کو کہا میں سمجھ گیا یہ بیت المقدس سے.
میں کبھی آیا نہیں ہوں لیکن اس کے سب نظارے بتاتے کہ یہ بیت المقدس ہے، لیکن یہ پبلک مجمع کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے آقا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے اللہ نے سب کو زندہ کر کے یہاں پر پہنچایا ہے۔ وہ تو اپنی قبر میں زندہ ہی تھے مگر قبر میں تھے، اللہ نے سب کو یہاں پہنچایا ہے اور آپ کے پاس 2 رکعت نماز پڑھائی کیونکہ اللہ بتانا چاہتا ہے ہر نبی مقتدی بنے گا، میرا مصطفیٰ نبیوں کا بھی امام بنے گا۔ اور یہ نماز کی آپ کو مشق کروا دی، پہلے پڑھی پھر پڑھائی، میں نے بولو پہلے، اس سے معلوم ہوا پہلے سیکھو پھر بولو، ایسے ہی آکے ادھر ادھر کی باتیں مت چھوڑو، پہلے سیکھو اور پھر بولو۔ چلو اتنی بات اب آپ سمجھنا، برابر سمجھنا، میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں۔ نماز ہو گئی، اب سفر کون سا شروع ہونے والا؟ آسمان، اور آسمان کا سفر میں ابھی نہیں بتاؤں گا، آسمان کے سفر بہت لمبا سفر ہے، اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے، اس کے لیے بھی بہت ٹائم چاہیے، کیونکہ میں نے تو صرف آپ کو بتایا، سٹاپس بتایا کہ ہمارے نبی ادھر گئے، لیکن ادھر گئے تو کیا کیا ہوا، ادھر گئے تو کیا ہوا، ادھر گئے تو کیا ہوا، ادھر گئے، بہت لمبا واقعہ۔ بس مجھے اتنا بتانا کہ ہمارے نبی آسمان کا سفر مکمل ہو گیا، اور ہمارے نبی جب واپس آنے لگے تو اللہ نے فرمایا نماز لے کے جاؤ۔ کیا لے کے جاؤ؟ جلدی بولو کیا لے کے جاؤ؟ تو ہمارے نبی نے کہا کتنی؟ تو اللہ نے کہا 50۔ ہمارے نبی تو معصوم تھے، اللہ کوئی بات نہیں، آپ کا آرڈر۔ وہ تو اچھا ہوا حضرت موسیٰ راستے میں ملے، کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ 50 نہ، ہاں نہیں پڑے گی امت، نہیں پڑے گی، کم کراؤ۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا میں نہیں کرا تھا، آپ جا کے کرواؤ نا، آپ تو میرے سے پہلے آئے تھے نا، آپ جا۔ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ جا رہے ہو اور آ رہے ہو، وہ جگہ ہے آپ سے پہلے وہاں کوئی گیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی جائے گا بھی نہیں، یہ آپ ہی کی جگہ ہے، جاؤ کم کراؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم کراتے گئے، حضرت موسیٰ بھیجتے گئے، کم کراتے گئے، وہ 50 تھی، وہ 45 ہو گئی، وہ 40 ہو گئی، وہ 35 ہو گئی، وہ 30 ہو گئی، وہ 25 ہو گئی، وہ 20 ہو گئی، وہ 15 ہو گئی، وہ 10 ہو گئی، وہ جب 5 لے کر آیا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا جاؤ کم کراؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا اب شرم آتی ہے، اب شرم آتی ہے۔ جن لوگوں نے آج فجر نہیں پڑھی اس سے بڑا نالائق بے شرم کون ہوگا کہ نبی کو جو صاحب قرآن ہے، جو صاحب نماز ہے، جو نبیوں کے امام ہیں، ان کو 5 نمازوں میں 1 نماز کم کرانے شرم آئی، اور ہم 15 دن سے فجر نہیں پڑھتے۔ نالائق، کمبخت، غدار، دھوکے باز کتنا بے شرم ہوگا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہوگا کہ نبی کو کم کرانے شرم آ رہی، یہ 15 دن سے چھوڑتا ہے بے شرم، اس کو شرم ہی نہیں آتی۔ چلو اب سننا، ہمارے نبی آ گئے مکہ مکرمہ، کتنی نمازیں لے کر آئے؟ 5، اور رو رہے۔ اللہ کو سب معلوم، اللہ پھر بھی پوچھے میرے مصطفیٰ رو کیوں رہے؟ میرے مہمان تھے نا، پوری رات میرے مہمان تھے، اتنے بڑے کے مہمان ایسا رونے کا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تو جانتا ہے میں صرف اس لیے روتا ہوں، نماز کتنی دی تھی آپ نے اور میں لے کر کتنی آیا؟ اس لیے رونا آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس میں رونا کیا، جاؤ پھر 50، پھر 50۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، میں مکے میں اعلان کر دوں 50۔ اعلان نہیں کرنا، 50 بھی باقی ہے، 5 بھی باقی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ کیسے، 5 ہو تو 50 نہیں اور 50 ہو تو 5 نہیں؟ اللہ نے فرمایا امت پڑھے گی 5، ثواب دوں گا 50۔ روز امت پڑھے گی 5، ثواب دوں گا 50۔ میرے پیارو، آج سے کون کون ارادہ کرتا ہے رجب مہینے کا سب سے بڑا مقصد ہے نماز؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، دارو، جوا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا اب نہ چھوٹے، ایک بار سگریٹ منہ میں آ گئی نا اب وہ سگریٹ ہٹنے والی۔ ہاں کوئی کہے گا وہ قاری صاحب بیان کریں، اور قاری صاحب تیل لینے گیا، ادھر سگریٹ کی طلب لگتی ہے نا تو اپنے کو قاری صاحب کیا کچھ بھی یاد نہیں آتا۔ میرے دوستو، ہمارا کریٹر کون ہے؟ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اسی کو پوچھو نا، قاری صاحب کو کائے کو پوچھتے ہو؟ اسی کو پوچھو کہ میرے کو سگریٹ چھوڑنا ہے، میرے کو تمباکو چھوڑنا ہے، میرے کو گھٹکا چھوڑنا ہے، میرے کو دارو چھوڑنا ہے، میرے کو جوا کھیلنا چھوڑنا ہے۔ جوا اتنا خطرناک ہے، جو لوگ جوا کھیلتے نا توبہ کرو، کیونکہ صاف لکھا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِ۔ تو جوا کھیلتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کل اس کی بیٹی کسی کے پلنگ پر چلی جاوے اور پھر جا کے بیٹی کو کھینچ کے لاوے نے مارے، باپ کی عزت بگاڑا،
میں کہتا ہوں اس نے نہیں بگاڑا، پہلے تو نے اس کا منہ کالا کیا، پھر اس نے باہر جا کے منہ کالا کیا۔ اس لیے کیسے چھوڑیں گے بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا وہ پاؤڈر ایم ڈی یہ سب مصیبت۔ اور کہتے ہیں نا قاری احمد علی کا بیان سے کوئی تھوڑی ہوتا ہے، وہ 15 منٹ بیان کر کے چلا گیا، کھا پی کے گیا، آرام سے چائے پیا، اس کا کیا نا۔ قاری احمد علی نہیں، پیدا کرنے والا کون؟ وہ اللہ کیا کہتا ہے اس کے اوپر آ جاؤ۔ اللہ نے 21ویں پارے کی پہلی آیت میں اس بات کو کھول کے بیان کر دیا، دو کام کر لے میرا بندہ، کام کرنا تیرا کام ہوگا، تیری بیڑی سگریٹ تمباکو چھڑانا میرا کام ہوگا۔ اور جب اللہ چھڑاوے تو پھر تو کیا ہوگا معلوم؟ یہ دو کام کرو، پھر کوئی سگریٹ لا کر دے گا نا، ہٹا انجریس فار ہیلتھ، یہ تو کہتا لے 15 سال سے پیتا تھا نا، پیتا تھا، اب جو نماز میرے پاس آ گئی ہے اس نے اس سے نفرت ڈال دی ہے۔ تو کون کون تیار ہے؟ دو کام دو کام دو کام دو کام، اور دونوں کام قرآن میں لکھے، پارہ نمبر 21 آیت نمبر 1 اللہ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کام نمبر 1۔ دوسرا کام وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔ دو کام۔ پہلا کام جتنا ہو سکے روزانہ قرآن پڑھ لینا۔ میں کیا کہتا ہوں معلوم؟ آدھا گھنٹہ 24 گھنٹے میں سے قرآن پڑھ لینا، ایک کام۔ اور دوسرا کام 5 نمازوں کو پڑھ لینا، اور 5 نمازوں کا آپ سروے کرو، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، وتر کو بھی جوڑو واجب ہے، تو پوری نماز میں ہم کو لگتا ہے 1.5 گھنٹہ، تو 1.5 گھنٹہ نماز، آدھا گھنٹہ قرآن، 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے دے دو، اللہ ساری بری عادتیں تو چھڑائے گا، لیکن اللہ ہمارے گھر میں بے حساب حلال روزی بھی اتارے گا۔ تو بولو سب کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ سب کو معلوم ہے ہم یہ مسجد میں بیٹھے ہیں، بڑا مجمع واپس جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ کبھی کبھی تو ظہر میں بھی مجمع واپس جاتا ہے، جمعہ میں تو جاتا ہی جاتا ہے، 100-150 آدمی کا مجمع واپس جاتا ہے، کیونکہ یہ علاقہ بہت بڑا ہے اور مسجد بہت، یہ ہم بد نصیب ہے کہ ہم کو یہ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس مکان چھوٹا ہے اور مکین زیادہ ہے۔ آج اکثر جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا مسجد ہے، کتنے آدمی پڑھیں گے نماز؟ تو کہا 700 1000، آتے کتنے فجر میں؟ 60 آدمی آتے ہیں۔ اس کا بھی قیامت میں جواب دینا پڑے گا، کیوں اتنی بڑی مسجد بنائی جب معلوم تھا امت کا پیسہ کائے کو بگاڑا، کائے کو برباد؟ شو کرنے کا تھا نا، اچھا ممبر، اچھا منارہ، اچھی لائٹ۔ یہاں معاملہ اپوزٹ ہے، یہاں معاملہ ایسا ہے کہ جگہ بازو میں خریدنے کی ہے، 30 لاکھ کے قریب جگہ۔ اچھا جگہ تو ہو گئے، ہو ماشاءاللہ، اللہ مبارک کرے بھائی۔ وہ رندو سمجھ گیا، تم آپ کو دیکھا کافی ہے بھائی، وہ جگہ تو ہو گئی ہے، رازق جگہ ہو گئی ہے، اب بان کام 30 لاکھ کا کام باقی ہے، 30 لاکھ سے تھوڑا اندر ہے لیکن وہ ہو جاتا ہے، جب کام کرنے جاتے ہو 30 لاکھ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے مجمع جو جمعہ کو واپس جاتا ہے، یا کتنے لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کیا کہتے ہیں نہیں وہاں تو بہت گردی ہوتی ہے، وہاں کیا نماز پڑھے، اپن گھر میں پڑھ لیں گے، اس طریقے سے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو وہ مجمع ہم کو چاہیے، یہ بہت بڑی اللہ کی قدرت ہے کہ ہم کو لوگ مسجدیں بڑی بناتے ہیں، مجمع کم ہوتا ہے، ہماری مسجد چھوٹی ہے، مجمع زیادہ ہے۔ تو یہ بان کام جو کرنا ہے، چلو بتاؤ، میرا ٹائم تو پورا ہو گیا لیکن مولانا بولوں نا 5 منٹ تو بولنا، ہاں بولنا، تو تیری بیوی سے پرمیشن لے لے بھائی، کہا کو میرے اس کا آنکھ نکال کب سے یہ آنکھ نکال کے دیکھ رہا ہے بھائی میرے کو، حالانکہ میرا بچے جیسا ہے۔ چلو کون تیار ہے، ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ الحمدللہ الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، علينا أن نذكر الله عز وجل صباحا ومساء، بكرة وعشيا، كما قال سبحانه وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عباد الله، علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة كما قال جل وعلا مرارا وتكرارا في كلامه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وروى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وعباد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى عند وفاته: الصلاة وما ملكت أيمانكم. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالصلوات الخمسة وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله. شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. هو سلسبيل وأنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا
إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأذهان لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس. وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى. وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات. وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صف سیدھی کر لے, کندھا کندھے سے ملا لے. اللہ ہم سب کے دلوں کو ملائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما اللہ بہت مبارک مہینہ ہے رجب مہینہ ہے اللہ برکتوں کے فیصلے فرما دے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ جمعہ کا دن ہے مبارک دن ہے مبارک وقت ہے مبارک گھڑی ہے مبارک جگہ ہے مبارک لوگ ہے اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ معلوم نہیں یہ مجمع میں کتنے پریشان بیٹھے ہوں گے بہت پریشان ہوں گے اللہ بہت پریشان ہوں گے اللہ ہم اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں سکتے نہ اپنا دکھ سنا سکتے ہیں نہ سہ سکتے ہیں بس اللہ تیرے سوا ہمارا مدد کرنے والا کوئی نہیں اللہ اللہ تیرے سوا ہمارا مدد کرنے والا کوئی نہیں اللہ ظاہر میں ہمارا کوئی نہیں اللہ کوئی مطلب کوئی نہیں اللہ صرف تو ہی اللہ اور اللہ آسمان کا تیور بتاتا ہے کہ تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے اللہ زمین کے حالات بتاتے تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے اللہ آج ہم گنہگار تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگتے اللہ ہمارے یہ ملک میں چین اور سکون عطا فرما دے امن و امان عطا فرما دے اللہ لڑائی جھگڑے سے امت کو بچا لے اللہ ہم کو بھی لڑائی جھگڑے سے بچا لے الہ العالمین خیر اور برکت کے فیصلے فرما دے رحمت کے فیصلے فرما دے بے شک ہم گنہگار ہیں اللہ بہت گنہگار ہیں اللہ اتنے گناہ اور ایسے گناہ کیے تیری قسم زبان پہ لا بھی نہیں سکتے اللہ لیکن اللہ تو سب جانتا ہے اللہ اور اللہ ہمارا اقرار ہے ہم لاکھ گندے صحیح مگر تیرے ہی بندے ہیں جائے تو کہاں جائے اللہ تیرے در کے سوا ہمیں کوئی در نہیں ملا
تیرے آسرے کے سوا کوئی آسرا نہیں ملا. جب سے ہوش سنبھالا مانگا تو تجھ سے مانگا اور تو نے ہمیشہ دیا, کبھی محروم بھی نہیں کیا. اللہ اچھا کھانا, اچھا پینا, اچھا پہننا, اچھی روٹی, اچھا کپڑا, اچھا مکان, اللہ کیا نعمت تو نے نہیں دی. اللہ ہمیں نعمتوں کے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ بہت سے لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں, لکھتے ہیں, اللہ ہمارے محسنین محسنات اللہ سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. اللہ میں خود بیمار رہتا ہوں, بہت سے لوگ بیمار ہیں, اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اللہ ہمارے سب مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. اے اللہ, اے اللہ, اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں نا ان کے عمروں میں برکت دے دے. اور اللہ یہ مجمع میں بہت سے بیٹھے ہوں گے جو میری طرح ہوں گے, ماں بھی نہیں, ابا بھی نہیں. اللہ کون سی جمعہ ایسی ہوتی ہوگی, بلکہ جمعہ کیا اللہ کون سا دن ایسا ہوتا ہوگا جس میں ماں یاد نہیں آتی, مرحوم ابا یاد نہیں آتے. اللہ بہت یاد آتے ہیں. اللہ خلا العالمین جن کے اماں ابا تیری رحمت میں آ گئے ان کی قبر کو نور سے بھر دے, ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے, ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اور اللہ ہمارے کاروبار میں برکت دے دے, ہماری روزی میں برکت دے دے. جو قرضے میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کے قرضے ادا کروا دے, جو بے اولاد ہے ان کو اولاد دے دے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑے بڑے بچوں کو فرما بردار بنا دے. اللہ ہمارے بچوں کو دین دنیا دونوں علوم سے مالا مال فرما دے. اللہ ہر نانا کو اپنے نواسے کی یاد آتی ہے, ہر دادا کو اپنے پوتے کی یاد آتی ہے, ہر باپ کو اپنے بیٹے کی اور ماں کو بچی کی یاد آتی ہے. الہ العالمین بس سب کو اللہ نسلوں میں ایمان کے فیصلے فرما دے اور نسلوں میں راحت و سکون کے فیصلے فرما دے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے, جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا